بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم فصل فی اصناف اعراب الاسمی ہدایت النحو میں ہم اعراب نمبر 3 اور 4 کی اور 1 اور 2 تمام کی تشریح پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 3 اور 4 کا اعراب اور ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میں نے آپ کو کل 2 اعراب بتا دیے تھے، جس میں پہلا اعراب تھا ہمارا کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ ہوگا، اور یہ اعراب ہمارے پاس اسم مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص تھا، جار مجرور صحیح کے ساتھ خاص تھا، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ تھا۔ اب دوسرا اعراب ہم نے کل پڑھا تھا اس کے بعد کہ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ تھا، اور یہ اعراب ہمارے پاس جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص تھا، یعنی جمع مؤنث سالم جب بھی حالت رفع میں آتا تو ضمہ آتا، حالت نصبی اور جری میں آتا تو کسرہ آتا۔ ٹھیک ہے، اب تیسری قسم یہ ہے کہ آپ کے پاس الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، کہ ثالث کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی، پیش کے ساتھ آئے گی، والنصب اور والجر اور نصب اور جر، حالت نصبی اور جری، یعنی جب بھی کوئی اسم فاعل بن رہا ہوگا، مبتدا بن رہا ہوگا، خبر بن رہا ہوگا، نائب الفاعل ہوگا، یا انا کی خبر ہوگا، یا کانا کا اسم ہوگا، مرفوعات جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی اسم واقع ہو رہا ہوگا یعنی حالت رفع ہوگی، تو اس اعراب کی قسم سے اگر وہ اس کا تعلق ہے تو پھر وہ کیا ہوگا، حالت رفع میں ضمہ آئے گا اس پر، صحیح ہے۔ اور اگر وہ مفعول واقع ہو رہا ہوگا، حال ہوگا، تمیز ہوگا، ٹھیک ہے، مفعول بھی، مفعول فی اور جتنے بھی مفعول معہ، مفعول لہ ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے، حالت نصبی میں اگر آ رہے ہیں تو وہ فتحہ کے ساتھ آئیں گے، اور حالت جری بھی کیا ہوگی، فتحہ کے ساتھ ہوگی۔ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ كَعُمَرَ، جیسے کہ عمر۔ تو یہ اعراب کی قسم کس کے ساتھ خاص ہے، غیر منصرف کے ساتھ۔ غیر منصرف کون ہوتے ہیں؟ غیر منصرف وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ صحیح، اسباب منع صرف آپ نے پڑھ رکھے ہیں، عدل و وصف و تانیث و معرفت، ٹھیک ہے، یہ تمام اور 9 ہوتے ہیں یہ پورے ٹوٹل۔ تو اگر ان میں سے کوئی اسم کوئی سبب موجود ہے، 2 سبب موجود ہیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، تو غیر منصرف کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے۔ کا عمر، جیسے کہ عمر، جاءنی عمرو آئے گا یہاں پر کہ میرے پاس آیا عمر، ورأیت عمر ومررت بعمر، میں نے آیا میرے پاس عمر، میں نے دیکھا عمر کو اور میں گزرا عمر کے پاس سے، ٹھیک ہے۔ تو عمرو اس پر ضمہ آیا ہے کیونکہ حالت رفع ہے، جاء فعل ہے اور عمر آنے والا ہے، فاعل واقع ہوا ہے، حالت رفع ہے اس کی، تو آنے میں کیا ہوا، اس پر پیش آیا۔ رأیت عمر، میں نے دیکھا عمر کو، عمر کی حالت اس صورت میں کیا ہے، نصبی ہے، تو نصبی حالت میں زبر آئے گا۔ حالت جری میں مررت بعمر، تو باہر فی جر کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں انصراف نہ ہو، پھرتا نہ ہو، تبدیل نہ ہوتا ہو، تو اس کا پھرتا نہیں ہے اعراب، تبدیل نہیں ہوتا، حالت جری میں بھی فتحہ آتی ہے۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، ٹھیک ہے۔ الرابع یعنی چوتھی قسم کیا ہے کہ حالت رفع واو کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی الف کے ساتھ ہوگی، حالت جری یا کے ساتھ ہوگی۔ فیختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ مباحدۃ مضافۃ الی غیر یا المتکلم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع میں کیا آئے گا، واو آئے گا، حالت نصبی میں الف آئے گا، حالت جری میں یا آئے گی۔ اب یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے، اسماء 6 مکبرہ کے ساتھ۔ اسماء 6 مکبرہ کچھ اسماء ہوتے ہیں، ابن، اقن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن، یہ تمام اسماء ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ یعنی یہ اعراب کب آئے گا، جب یہ شرائط کے ساتھ پائے جائیں گے۔ کیسی شرطیں؟ کہ وہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، مصغرہ یعنی تصغیر نہ ہو، جیسے ارزن کی ہوتی ہے اريزتن، تو اس طرح کی تصغیر نہ ہو، صحیح۔ اسی طرح مباحدتن، واحد ہوں، تسنیہ جمع سے لینا دینا نہیں ہے، واحد ہوں، یہ مضافتن الی غیر یا المتکلم، مضاف ہو غیر یا متکلم کی طرف، یعنی یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہونے چاہیے۔ یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، جیسے میں آپ کو کہوں ابی، میرے والد، تو ابی کا لفظ جو ہے اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، بھلے وہ حالت رفع و نصبی و جری ہو۔ کیسے؟ جاء ابی، رأیت ابی، مررت بھی ابی، صحیح۔ تو تینوں ابی 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 رہا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن کے یہ جو تمام الفاظ ہیں
یہ کیسے ہونے چاہیے؟ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہونے چاہیے۔ تو اس صورت میں ان کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ ان کا اعراب یہ والا ہوگا کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جری میں یا۔ ٹھیک ہے۔ وذو مال تقول جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک وکذا البواقی، جیسے کہ اس کی مثال دے دی کہ آئے میرے پاس تمہارے بھائی، ورأیت اخاک میں نے دیکھا تمہارے بھائی کو، ومررت باخیک میں گزرا تمہارے بھائی کے پاس ہے، وکذا البواقی اسی طرح تمام کی مثالیں، جیسے آپ نے اخوکا کو رکھ کر دیکھا ہے، ابوکا کے ساتھ بھی ایسی ہوگا، ہنوکا کے ساتھ بھی، ہموکا کے ساتھ بھی، وفوکا کے ساتھ بھی، زومالین کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، زومالین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس میں ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے۔ کی تشریح دیکھیے، فصل فی اصناف اعراب الاسم، یعنی یہ فصل جو ہے وہ اسم کی قسموں کے بارے میں ہے، اسموں کے اعراب کی قسموں میں یہ فصل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ تمہید باندھی گئی ہے، بیسیکلی ترجمہ ہے، اس کی تشریح میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تشریح اعراب کی اقسام 9 ہیں، اور وہ اسماء معربہ متمکنہ جن پر یہ اعراب آتے ہیں وہ 16 ہیں۔ اب دیکھیں، اعراب کی جو آپ کو قسمیں بتائیں گے، جیسے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، اس طرح کی اعراب کی جو قسم ہے، یہ ایک اعراب کی قسم بن گئی، اور یہ اعراب کی قسم پہلے اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی پہلی جو ڈسٹریبیوشن کی ہے نا انہوں نے، اس کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیں میری غور سے اس بات کو سمجھیں، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، یہ اعراب کی ایک قسم بن گئی کہ ایک حالت ہے، یہ اعراب کی ایک حالت ہے۔ اب یہ ایک حالت ہوگی اور اس کے ساتھ بہت سارے ہو سکتا ہے اسم خاص ہو جائیں، جیسے کہ یہ اعراب کی قسم کس کس کے ساتھ آتی ہے؟ جمع مکسر منصرف کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اس میں صحیح کے ساتھ آتی ہے، اور جار مجرور صحیح کے ساتھ آتی ہے۔ تو 3 اسموں کے ساتھ ایک اعراب کی قسم آ رہی ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقصود ہے یہاں پر بتانے کا کہ اعراب کی اقسام 9 ہیں، اور وہ اسماء یعنی اسم ہوں گے، فعل اور حرف نہیں ہوں گے، معربہ، معرب جن کا اعراب بدلتا ہے، اعراب آتا ہے ان کے آخر کا اعراب بدلتا رہتا ہے، متمکنہ، متمکن، تمکن کہتے ہیں جگہ دینے کو، صحیح؟ تو جن پر یہ اعراب آتے ہیں وہ 16 ہیں، اور ان 16 قسموں پر اعراب 9 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابتداءً عرب کی اعراب کی 2 قسمیں، ابتداءً اعراب کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ سب سے پہلی ڈسٹریبیوشن دیکھیں، لفظی اعراب ہوگا یا پھر تقدیری اعراب ہوگا، یا تو لفظوں میں وہ اعراب ظاہر ہو رہا ہوگا، یا پھر تقدیری اعراب ہوگا کہ لفظوں میں وہ اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا۔ اب جب لفظوں میں اعراب ہے، اعراب لفظی اصل ہے اور اعراب تقدیری فرع ہے، لہذا پہلے اعراب لفظی اصل کو بیان کیا جائے گا، پھر اعراب تقدیری کو بیان کیا جائے گا۔ صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز اصل میں نظر آ رہی ہے وہ اصل ہے، اور جو چیز نہیں نظر آ رہی وہ اس کی فرع ہے، اور اصل فرع پر مقدم ہوتی ہے۔ صحیح، تو اب ہم نے کہا کہ اعراب اصلی جو ہے، اعراب اصلی اور اعراب تقدیری ہے نا، تو اعراب لفظی جو ہے بیسیکلی اس میں کیا ہے؟ اعراب لفظی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرکتی اعراب جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور ایک حرفی اعراب جیسے واو، الف، یا۔ صحیح ہے، حرف الف، با، تا، سا یہ حرف ہیں، اور حرکت ضمہ، فتحہ، کسرہ، زبر، زیر پیش یہ حرکت ہے۔ ان دونوں میں اعراب لفظی بالحرکت اصل ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اعراب لفظی بالحرکت سے اسم کے اعراب کی قسموں کو ابتدا کی۔ اعراب لفظی کیا ہے؟ اصل ہے، اس لیے جو اصل ہے اس کو مقدم کر دیا۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب رفع دینے والا عامل رفع دے تو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر عامل ناصب ہو، عامل نصب دینے والا ہو تو حالت نصب میں نصب فتح کے ساتھ ہوگا، اور اگر عامل جر دینے والا ہو تو حالت جری میں جر کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ اعراب اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسموں کے ساتھ خاص ہے، اس میں مفرد منصرف صحیح، جار مجرور صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ اب ان تینوں کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا۔ اسے مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ اسے مفرد منصرف صحیح میں مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں اسے مفرد منصرف صحیح کہا نا، تو مفرد جو ہے وہ تثنیہ، مفرد کہہ کر تثنیہ اور جمع سے اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تثنیہ اور جمع ہوگا تو اس کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ منصرف کہہ کر غیر منصرف کو خارج کیا گیا ہے، منصرف کے لیے خاص ہے، غیر منصرف کے لیے نہیں، کیونکہ غیر منصرف کا دوسرا اعراب ہے۔
اور یہ صحیح کہہ کر غیر صحیح کو خارج کیا گیا ہے۔ صحیح نحویوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو، اور صرفیوں کے نزدیک وہ اسم ہے، وہ صحیح ہے جس کا کوئی حرف حرف علت نہ ہو، حرف اصلی حرف علت نہ ہو، نہ محموز ہو نہ مضاف ہو۔ اس کی مثال جیسے زیدن، مثلاً جاءنی زیدن رأیت زیدن و مررت بزیدن۔ اب زید کے لفظ کو دیکھیں، نحویوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف کیا ہے کہ جس کا آخری لفظ حرف علت نہیں ہو۔ دیکھیں اس کا آخری حرف دال ہے، دال حرف علت نہیں ہے تو اس کو ہم نے صحیح کہہ دیا نحو کے اعتبار سے، لیکن صرف کے اعتبار سے یہ اسم صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے حرف اصلی میں یا تو موجود ہے نا، اور یا حرف علت ہے۔ صحیح تو نحویوں اور صرفیوں کی تعریف میں صحیح کے فرق پایا جاتا ہے، اختلاف ہے۔ جار مجرد صحیح، جار مجرد صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخری کلمے میں واو ہو یا یا ہو، اس کے مقابلے میں ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ماقبل ساکن ہو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جار مجرد صحیح کیا ہوگا کہ جس کا آخری میں واو، الف، یا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ماقبل ہوگا، سیکنڈ لاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ اس ساکن ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر حرکت دشوار نہیں رہے گی۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ اور اس کو قائم مقام صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ جب واو یا یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو واو اور یا پر اعراب لفظی ضمہ فتحہ کسرہ ثقیل نہیں ہوتا، جیسے صحیح پر ثقیل نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو مثال دے کر کہوں گی ابھی کہ گویا کہ قائم مقام صحیح ہے، جیسے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قائم مقام صحیح صحیح کی طرح ہے، جیسے صحیح پر کوئی اعراب دشوار نہیں ہوتا، اسی طرح جار مجرد صحیح پر بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جار مجرد صحیح یعنی صحیح کے قائم مقام ہے۔ جیسے دیکھیے دلون، اب دلون کی ادائیگی میں ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، اور اس کا کیسا ہے یہ دلون کہ اس کے جار مجرد صحیح اسم ہے، یہ اس کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، اس ساکن کی وجہ سے اس واو کی حرکت دشوار نہیں ہے۔ اگر یہ دلاون ہو جائے تو یہ دشوار ہو جائے گا، تو تبھی تو کہا کہ اس کے ماقبل کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی حرکت دشوار نہیں ہوگی، اور یہ جار مجرد صحیح کہلائے گا، گویا کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جیسے دلبن زبیون جاء زیدن، جاء دلبن و زبیون رأیت دلبن و زبیون و مررت بدلبن و زبین، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف کا بھی یہی ہے، اعراب مکسر کی قید سالم، مذکر اور مؤنث کو خارج کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا اعراب آگے آ رہا ہے۔ مکسر کہہ کر سالم کو خارج کیا گیا ہے کیونکہ ان کا اعراب آگے آئے گا، اور منصرف کہہ کر غیر منصرف کو خارج کیا گیا ہے، جیسے جاءنی رجال رأیت رجالا مررت برجال۔ اسم معرب کے اقساموں میں دوسری قسم ہے رفع، ٹھیک ہے۔ رفع ہوگا رفع کے ساتھ، اور نصب و جر ہوگا نصب جر کے ساتھ، اور اس کو خاص کیا گیا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ اب دوسری قسم کیا ہے آپ کے پاس کہ جمع مؤنث سالم کو ڈسکس کریں گے، اس میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اعراب کی دوسری قسم کیا ہے آپ کے پاس؟ رفع، رفع جو ہے نا رفع کے ساتھ، اور کسرہ جو ہے حالت کسرہ حالت نصب و جر کے ساتھ ہوگا، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ اور جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، تو خواہ وہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسے مسلماتن کے اس کا مفرد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسلماتن، اور مرفوعات کے اس کا مفرد مذکر ہے، مرفوع ہے۔ دونوں صورتوں میں جب ہم اعراب لگائیں گے تو آتن اور آتن کے ساتھ لگائیں گے۔ اب آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے، دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمع مؤنث سالم ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا واحد جو تھا وہ مذکر تھا یا مؤنث تھا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مثال کہ جیسے میں کہوں، یہاں پر انہوں نے مثال دی مذکر کی، جیسے منصوب اور منصوباتن کی میں دے دیتی ہوں، اور مسلمون اور مسلماتن کی دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسلماتن کی جمع آتی ہے، مسلماتن کا مطلب ہوتا ہے مسلمان عورت، یہ خود بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے یہ والا لفظ، اور اس کی جمع آتی ہے مسلماتن، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے مسلماتن۔ تو یہ تو سمجھے قاعدے کے مطابق اس میں کوئی دماغ میں سوال پیدا نہیں ہوگا کہ مسلماتن تھی، یہاں پر بھی تا تھی، یہاں پر تا گئی مؤنث کی، یہ بھی مؤنث تھا، یہ بھی مؤنث تھا۔ لیکن اختلاف کب آتا ہے؟ جب ہم کسی ایسے لفظ کو دیکھیں جس کا واحد تو مذکر ہے لیکن اس کی جمع آتن کے وزن پر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر مرفوعاتن لے لیں یا منصوباتن، منصوباتن کی جمع آتی ہے منصوبن، ٹھیک ہے، منصوبن۔ اب اس کی جمع جب منصوبن واحد ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نے غلط بول دیا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ یہ منصوباتن کی واحد آتی ہے منصوبن،
تو منصوبن میں تو بھائی کوئی تا وغیرہ نہیں ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ مذکر ہے، لیکن جب اس کی جمع آتی ہے تو بنتی ہے منصوباتن۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہی بتایا گیا ہے، تعریف کے ذریعے آپ کے ذہن کو کھولنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جمع مؤنث سالم سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف اور تا موجود ہے، خواہ اس کا واحد مذکر آتا ہو کہ مؤنث، اس سے بحث نہیں ہے، صرف آخر میں جمع کے آخر میں الف تا ہونی چاہیے، بس اس سے بحث ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اعراب کی قسموں کی تیسری قسم ہے رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر فتحہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ غیر منصرف ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور اس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو، جیسے عمر، جیسے جاءنی عمر، رأیت عمر، عمر مررت بعمر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، بیسیکلی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ غیر منصرف کے بارے میں آپ کو نالج دی گئی ہے کہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی و جری میں فتحہ، صحیح۔ اور غیر منصرف آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہر وہ اسم جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب، یہ ایک ایسا سبب پائے جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو۔ آپ نے بہت سارے سبب پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے شعر بھی یاد کیا ہوگا علم النحو میں، عدل و وصف و تانیث و معرفت، ٹھیک ہے، یہ والا۔ تو یہ تمام کیا ہے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، ترکیب، جمع فعل، وزن فعل، الف و نون زائدہ تان، اور بہت سارے اور بھی ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں، یہ جو ہے ہمارے پاس یہ اسباب منع صرف ہیں، یعنی یہ اسباب منع صرف کسی اسم میں پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، دونوں اسباب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب ہو جیسے جمع منتہی الجموع ہو، ٹھیک ہے۔ تو جمع منتہی الجموع کیا ہوتا ہے، دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے کسی اسم میں جمع منتہی الجموع پائے جائے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے اور اس پر حالت جری میں کسرہ نہیں آتا اور نہ ہی تنوین آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو تیسری اعراب کی قسم کیا تھی، غیر منصرف والی تھی، اس لیے اس میں حالت رفع میں ضمہ آتا ہے اور حالت نصبی و جری میں فتحہ رہتا ہے، حالت جری میں کسرہ نہیں آتا۔ اب یہاں پر دیکھیے چوتھی قسم اعراب بالحرکت لفظی سے فارغ ہو کر اب مصنف رحمہ اللہ اعراب باللفظی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعراب حرکتی ختم ہو گئے، ضمہ فتحہ کسرہ والے اعراب سمجھے 3 تک خاص تھے، چوتھی میں اعراب لفظی شروع ہو رہے ہیں۔ اعراب لفظی کو بیان فرما رہے ہیں، اس میں متمکن کے اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ہوگا۔ حالت رفع میں واو آئے گا، حالت نصبی میں الف آئے گا، حالت جری میں یا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ۔ اسماء ستہ مکبرہ یہ ہیں ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن، اور یہ اعراب اس وقت ہوگا جب ان اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ 4 شرطیں پائی جائیں، اور وہ 4 شرطیں یہ ہیں کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں، اگر مصغرہ ہوں گے تو اعراب نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ مکبرہ کا مطلب ہے کہ تصغیر نہ ہو، ان کی تصغیر پڑھی ہوگی آپ نے، ٹھیک ہے، اویینتن جیسے آنکھ کی ہے تصغیر، ٹھیک ہے، اسی طرح عرض کی تصغیر ہے اریزتن۔ تصغیر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ نام جو کسی کو پیار کے لیے، پیار کے طور پر، یعنی کہے والد اپنے بیٹے کو کہے کہ میرا پیارا سا چھوٹا سا بیٹا، ٹھیک ہے، یا کوئی مالی اپنی زمین کو کہے، کسان مالی اپنی زمین کو کہے کہ میری خوبصورت سی زمین، میری پیاری سی چھوٹی سی زمین، یا محبت اور شفقت کے معنی ظاہر کرنے کے لیے تصغیر کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اسم انکلیوڈ ہوگا جس پر یہ اعراب آئے گا تو وہ مکبرہ ہونا چاہیے، مصغرہ نہیں ہونا چاہیے، تصغیر نہیں ہونی چاہیے اس کی یہاں پر۔ اگر وہ تصغیر والا ہوگا تو پھر اس کا یہ اعراب نہیں رہے گا، جیسے ابین، ٹھیک ہے، ابین تصغیر ہے تو ابین کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، حالانکہ اب سے دیکھیں، اب سے تو ابن سے نکلا ہوا ابین ہے، لیکن یہاں پر یہ اعراب نہیں آئے گا کیونکہ یہ تصغیر ہے اور ہمیں کس سے لینا دینا کرنا ہے، ہم نے مکبرہ سے کرنا ہے، مصغرہ سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء ابین، اب اس کا اعراب کیا ہوگا، اگر ابین کا لفظ آ جائے تو یہ کس میں انکلیوڈ ہو جائے گا، یہ پھر یہ ہو جائے گا ہمارے پاس، دیکھیے جاء ابین، صحیح، ابین یہ اس کا شمار ہوگا پھر جار مجرد صحیح میں۔ جار مجرد صحیح کی تعریف پڑھیے نا، اس طرح انطباق کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کا ذہن چلے۔ ابین، میں نے اس کو کیوں جو ہے نا صحیح نہیں کہا، کیونکہ صحیح کی تعریف یہ تھی کہ اس کا آخری اسم جو ہے نا، آخری لفظ کیا نہ ہو،
حرف علت نہیں ہو، لیکن یہاں پر حرف علت ہے اور ما قبل ساکن ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا لے لیا ہے، اس کو جار مجرور صحیح کہا، اور اس کا اعراب بھی کیا ہوگا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ یعنی ہم اس کو کیسے کہیں گے، جاء ابین، رأیت ابین و مررت بی ابین، ٹھیک ہے، اس طرح و مررت بی، اس کو بھی ابین، ابین یا کے نیچے زیریں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تھرڈ پوائنٹ ہے کہ یہ اسماء ستہ موحدہ ہوں، لہذا اگر تثنیہ و جمع ہوں تو یہ اعراب نہیں آئے گا، جیسے ابوانی، یہ دونوں تثنیہ اور جمع ہیں، ابائن جمع مکسر ہے، لہذا اس کا اعراب جمع مکسر منصرف والا ہوگا، صحیح ہے، یعنی موحدہ ہونے چاہیے، یہ تثنیہ ہوں گے تو تثنیہ کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا، اور اگر جمع ہوں گے تو جمع کا اعراب بھی جمع مکسر منصرف ہوں گے، تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا، جیسے انہوں نے اباؤن، اباؤن، ابائن، اباءن ہو جائے گا، صحیح ہے، یہ جمع مکسر منصرف والا اعراب ہو جائے گا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ والا بتایا۔ اس کے بعد یہ اسماء مضاف ہوں، اگر یہ ستہ مضاف نہ ہو، اسماء ستہ مکبرہ مضاف نہ ہو تو یہ اعراب نہیں ہوگا، بلکہ اسے مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اسماء اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے، جیسے ابن ہے تو ابن کا اعراب کیا بن جائے گا، جاء ابن، رأیت ابن و مررت بابن، تو اس کا اعراب بالکل ایگزیکٹ کس کی طرح ہو جائے گا، اس کا اعراب صحیح منفرد کے ساتھ، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ اسماء ستہ مضاف الی غیر یا متکلم ہو، ضروری ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونے چاہیے، اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو ان کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، جاء ابی، رأیت ابی و مررت بابی، ٹھیک ہے، کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ان کا خاص ہونا ضروری ہے، لیکن اگر یہ یا کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ دیکھیں، یا کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہونا ان کا ضروری ہے، جیسے اگر یا کی طرف کریں تو تینوں صورتوں میں ابی، ابی اور ابی، تینوں صورتوں میں اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی کون سی حالت ہے، لیکن اس میں بھی ایک علامت ہوگی، مررتو اگر ہے تو ترکیب کر کے دیکھ لیں گے، مررتو فعل بفاعل با حرف جر، ٹھیک ہے، ابی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، تو یہ حالت جری پتہ چلی۔ رأیت بھی ابی، رأیت ابی، رأیت فعل بفاعل اور ابی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، تو پتہ چلی حالت نصبی ہے۔ جاء ابی، رأیت، جاء فعل، ابی مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، تو اس طرح پڑھتا چلے گا، لیکن یہاں پر حرکتی یا حرفی کوئی اعراب نہیں ہوگا، بتانے کا مقصد یہ ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ان چاروں صورتوں میں اسماء ستہ مکبرہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوں گے، جیسے جاء ابوک، رأیت اباک و مررت بابیک۔ اسماء ستہ مکبرہ کے معنی، شروع کے 4 میں مذکر کی ضمیر ہے، 3 میں مذکر کی ضمیر ہے، ابن، اخن اور حنون، ٹھیک ہے، اور 1 میں مؤنث کی ضمیر ہے، صحیح، کیونکہ ہمون عورت کے سسرالی رشتوں میں سے دیور کو کہا جاتا ہے ہمون، ہمو کی پڑھانا ہم نے، ہمو کی، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے 3 میں تو کیا تھی، مذکر کی ضمیر تھی، کاف پر زبر آ رہا تھا، لیکن یہاں کیا آئی، زیر آئی، کیوں، کیونکہ عورت کے رشتہ داروں میں سے دیور کو کہتے ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں، اور وہ عورت کا ہوتا ہے، مرد کا نہیں ہوتا، دیور مرد کا نہیں ہوتا، صرف عورت کا ہوتا ہے، اس لیے ہمو کی، اور کاف ضمیر کب لگاتے ہیں، جب کسی عورت سے مخاطب ہوں، جیسے جزاک اللہ، تو کلہ کاف ضمیر کے نیچے زیر کیوں لگا، اس لیے کہ آپ کی مخاطبہ عورت تھی، ٹھیک ہے، اگر کوئی مرد ہو تو جزاک اللہ کہتے ہیں، ضمیروں کا رد و بدل کرتے ہیں، اگر بہت سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں تو مرد حضرات ہوں تو جزاکم اللہ، اور عورتیں ہیں تو جزاکن اللہ، ٹھیک ہے، کن ضمیر لگتی ہے، کنہ ضمیر، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ ناقص واوی ہے، اب یہ کیا ہے، ناقص واوی ہے، اب اصل میں ابن، اخن اصل میں، اچھا، ابن اصل میں کیا تھا، اباون، ابون، ٹھیک ہے، اخن اصل میں اخون، ہنون اصل میں ہنبن، ٹھیک ہے، ہمون اصل میں ہمبن، اس طرح فمن اصل میں فوہن تھا، فمن اصل میں کیا تھا، فوہن، سمجھ آ رہی ہے ان سب کی، دیکھیں آپ نے علم الصرف پڑھی ہوئی ہے، آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے، ابن سے ابون، ٹھیک ہے، یہ تو یہ کیا ہوا، ناقص ہوا،
کیونکہ یہ کیا ہے، اس کے آخر میں واو پریزنٹ ہے۔ آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہے نا، حرف علت جب کسی اسم میں موجود ہو تو شروع میں ہو تو وہ مثال ہے، بیچ میں ہو تو وہ اجوف ہے، اور آخر میں ہو تو وہ ناقص ہے۔ تو جب بھی یہاں پر انہوں نے کہا ناقص واوی ہے ابون، کیونکہ واو آخر میں موجود ہے، کوئی حرف علت آخر میں موجود ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے، اور یہاں پر واو بھی ہے، واو ہے تو ناقص واوی ہو گیا۔ اخن بھی کیا ہے، ناقص واوی ہے۔ ہنبن بھی ناقص واوی، ہمبن بھی ناقص واوی، صحیح۔ اب فوہن کیا ہے، فوہن اجوف ہے، صحیح ہے۔ فوہن کیا ہے، اجوف ہے، کیونکہ واو درمیان میں موجود ہے۔ ان سب کے آخر سے واو کو حذف کیا گیا اور ان سب کی تنوین ماقبل کو دے دی۔ ہم ون تھا نا، جیسے ہم ون، ان سب سے واو کو حذف کیا، کاٹا، اور یہ واو کی جو تنوین تھی اس ساکن کو ساقط کر کے یہاں پر واو کی تنوین لگا دی، تو یہ تمام اسم بن گئے۔ اب فمن کی مزید وہ بتا رہے ہیں، فمن اصل میں اجوف واوی ہے، اصل میں فوہن تھا، آخر سے ہا کو خلاف قیاس حذف کیا گیا اور ہا کی تنوین واو کو دے دی گئی، پھر واو کو میم سے بدل دیا گیا، صحیح ہے۔ یہاں کیا کیا گیا، آخر سے ہا کو خلاف قیاس، اس ہا کو خلاف قیاس حذف کیا گیا اور ہا کی تنوین ماقبل کو دے دی اور واو کو دے دی گئی، پھر واو کو میم سے بدل دیا گیا۔ تو مفرد ہونے کی حالت میں اس واو کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ کیا بن گیا، فمن۔ فوہن تھا، ٹھیک ہے، فوہن سے ہا کو کراس کیا، اب یہاں پر یہ جو تنوین تھی یہ تنوین منتقل کر کے واو کو دے دی، یہاں پر لگا دی، اور اس واو کو بھی میم سے مفرد میں بدل دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے فمن، ٹھیک ہے، جس کی وجہ کیا ہے، تصغیر میں واپس بھی آ جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے، لہذا فمن پڑھا جاتا ہے، اور جب اس لفظ کا کوئی اضافت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو واو واپس آ جاتا ہے اور واو کے ماقبل کو واو کی مناسبت سے ضمے سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے فو کا، تمہارا منہ اگر کہیں تو فو کا۔ کیوں واو کیوں آ گیا بھائی، واو کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا، کیونکہ واو اصل ہے لیکن ابھی غائب ہو گیا تھا فمن مفرد کی صورت میں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں دو اصل میں لفیف مقرون ہے، زو اصل میں، زو کے بارے میں بتا رہے ہیں، زو کا لفظ بھی نا، تو زو اصل میں کیا ہے، لفیف مقرون ہے۔ لفیف پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں، صحیح ہے۔ حرف علت کی میں نے اقسام بتائیں کہ 3 مثال اور ناقص، ٹھیک ہے، اجوف۔ اب جب 2 حرف علت کسی کلمے میں موجود ہوں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، لفیف کہتے ہیں۔ اگر وہ دونوں حرف علت جڑے ہوئے ہوں آپس میں تو وہ مقرون ہے، اگر دونوں الگ الگ ہو، دور دور ہوں، تو پھر وہ مفروق ہے، صحیح ہے۔ دور دور ہونے کی وجہ سے فرق آیا ہے اس میں، تو وہ مفروق ہو گئے، اور مقرون ہونے کی، مقرون کیا ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مقرون کہلاتے ہیں۔ اب یہ کیا تھا، مقرون تھا، کیونکہ زبونا، یہ کیا تھا، ابھی دیکھیے، زوون تھا، ٹھیک، زوون، یہ اصل میں یہ حالت تھی اس کی، زوون، تو یہ دیکھیں واو دونوں قریب قریب موجود ہیں، لفیف مقرون تھا یہ، صحیح۔ آخر سے واو کو حذف کیا، آخر سے واو کو حذف کیا ہے ہم نے، اور اس کی تنوین جو ہے وہ تنوین ساقط کر دی ہم نے، تو اور واو کی مناسبت سے اس زال کو ضمہ دے دیا، دیکھیں یہ تھا زبو، صحیح ہے، زبو، زوون، سوری، زوون، اب یہاں پر تنوین ہے اور یہاں پر واو ہے، ہمیں اس کو بنانا ہے زو، تو کس طرح بنائیں گے، تنوین ساقط کریں گے، واو بھی ساقط کریں گے، اور اس واو کی مناسبت سے یہاں پر ضمہ دیں گے، جیسے با لکھا ہو اور واو لکھا ہو تو آپ اس کو کیا اعراب دیں گے، واو کو ساکن کر کے با کو کیا اعراب دیں گے، مدہ بنانے کے لیے با واو پیش بو کریں گے نا، تو اسی طرح زو کا ہے یہاں پر، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مناسبت سے زال کو فتحہ سے ضمہ سے بدل دیا، زو ہمیشہ اس میں ظاہر اسم جنس کی طرف مضاف ہے ہوتا ہے، جیسے زو مالن، زو علم۔ اعراب متمکنہ، امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔